بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ لڑکیاں سب عزیزیہ مدرسہ سے گزرتی سب کو اپنی نظروں سے گھائل کر رہی تھیں کہ حضرت شاہ محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ان پر پڑ گئی۔ حضرت نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ ساتھیوں نے فرمایا، حضرت یہ طوائفیں ہیں اور کسی ناچ رنگ کی محفل میں جا رہی ہیں۔ حضرت نے فرمایا، اچھا یہ تو معلوم ہوا، اچھا یہ بتائیں یہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں؟ انہوں نے بتایا، جناب یہ دین اسلام کو ہی بدنام کرنے والیاں ہیں، یہ سب بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں۔ جب حضرت نے یہ بات سنی تو فرمایا، مان لیا کہ یہ بد کردار اور بے عمل ہیں، لیکن کلمہ گو ہونے کے ناطے یہ ہم سب کی بہنیں ہیں، لہٰذا ہمیں انہیں نصیحت کرنی چاہیے، ممکن ہے کہ گناہ سے باز آ جائیں۔ ساتھیوں نے فرمایا، جناب ان کو نصیحت کیا خاک اثر کرے گی، الٹا نصیحت کرنے والا ہی بدنام ہو جائے گا۔ شاہ صاحب نے فرمایا، تو پھر کیا ہوا، میں تو یہ فریضہ ادا کر کے رہوں گا، چاہے کوئی کچھ بھی سمجھے۔ ساتھیوں نے فرمایا، جناب آپ کا ان کے پاس جانا بالکل ٹھیک نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ شہر کے چاروں طرف آپ کے مذہبی مخالفین ہیں جو آپ کو بدنام کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ آپ نے فرمایا، مجھے بالکل ان باتوں کی پرواہ نہیں، میں تو انہیں نصیحت ضرور کروں گا۔ اس کے بعد آپ تبلیغ حق و اصلاح کا دامن ساتھ لے کر گھر تشریف لائے، درویشانہ لباس زیب تن کیا اور تنہا نیکا کی حویلی کے دروازے پر پہنچ گئے اور صدا لگائی، اللہ والیو دروازہ کھولو، اور فقیر کی صدا سنو۔ آپ کی آواز سن کر چند لڑکیاں آئیں، انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا باہر درویش صورت بزرگ کھڑا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی گداگر فقیر ہے، انہوں نے چند روپے لے کر تھما دیے، لیکن شاہ صاحب نے اندر جانے کا اصرار کیا اور پھر اندر چلے گئے۔ شاہ صاحب نے دیکھا چاروں طرف شمع اور قندیلیں روشن ہیں، طوائفیں طبلے اور ڈھولک کی راگ پر رقص کر رہی ہیں، ان کی پازیبوں اور گھنگروں کی چھنکار نے عجیب سما باندھ رکھا ہے۔ جوں ہی نیکا کی نگاہ اس فقیر بے نوا پر پڑی تو اس پر حیرت طاری ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے سامنے گداگر نہیں شاہ اسماعیل کھڑے ہیں، وہ جو شاہ ولی اللہ کے پوتے شاہ عبدالعزیز شاہ رفیع الدین کے بھتیجے ہیں۔ نیکا جلدی سے اپنی کرسی سے اٹھی اور وہاں جا کر احترام کے ساتھ ان کے سامنے کھڑی ہو گئی، بڑے ادب سے کہا، حضرت آپ نے ہم سیاہ کاروں سے آنے کی مزاحمت کیوں کی؟ آپ نے پیغام بھیج دیا ہوتا، ہم خود آ کر اپنی خدمت میں حاضر ہو جاتی۔ آپ نے آنکھیں بند کیے بغیر نامحرم سے کہا، بڑی بی تم نے ساری زندگی لوگوں کو راگ اور سرور سنایا ہے، آج ذرا کچھ دیر ہم فقیروں کی صدا بھی سن لو۔ جی سنائیے، ہم مکمل توجہ کے ساتھ آپ کا بیان سنیں گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے طبلے ڈھولکیاں بند کر کے پازیبیں اتار کر بیان سننے کا حکم دیا۔ وہ ہمہ تن ہو کر بیٹھ گئیں۔ حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک نکال کر سورۃ التین کی تلاوت فرمائی۔ آپ کی تلاوت اس قدر وجد آفریں اور پرسوز تھی کہ طوائفیں خود سوز ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ نے آیات کریمہ کا ترجمہ کر کے سنایا، پھر بیان شروع کر دیا۔ آپ کا یہ خطاب زبان سے کانوں تک کا نہیں تھا، بلکہ دلوں سے دلوں تک اور روح سے روح تک کا خطاب تھا۔ یہ خطاب دراصل اس الہام ربانی کا کرشمہ تھا جو حضرت اسماعیل شاہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے مخلص درد مندوں اور عقیدت مندوں کے دلوں تک اترتا ہے۔ جب طوائفوں نے حضرت شاہ اسماعیل کے دلنشین انداز میں سورت کی تشریح سنی تو ان پر لرزہ طاری ہو گیا، روتے روتے ان کی ہچکیاں بن گئیں۔ حضرت اسماعیل شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کی آنکھوں میں آنسوں کی چھڑیاں دیکھیں تو انہوں نے بیان کا رخ توبہ کی طرف موڑ دیا اور بتایا، جو کوئی گناہ کر بیٹھے تو اللہ سے اس کی معافی مانگ لے تو اللہ بڑا رحیم ہے، اپنے گناہ گار بندوں کی خطائیں معاف بھی کر دیتا ہے، بلکہ گناہ گار بندوں کی توبہ جلد قبول کرتا ہے اور اسے خوشی ہوتی ہے۔
آپ نے توبہ کے اتنے فضائل بیان کیے کہ ان کی سسکیاں بن گئیں۔ اسی ذریعے سے شہر والوں کو اس کی خبر ہو گئی۔ وہ دوڑے دوڑے آئے، مکانوں کی چھتوں دیواروں پر فیض سننے لگے، تا حد نگاہ لوگوں کے سر نظر آنے لگے۔ شاہ صاحب نے انہیں اٹھ کر وضو کرنے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کی ہدایت کی۔ راوی کہتا ہے جب وہ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑی ہو گئیں اور سجدوں میں گر گئیں تو حضرت نے ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ کی طرف ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کیا، اے مقلب المقلوب، اے مصرف الاحوال، میں تیرے حکم کی تعمیل میں اتنا ہی کر سکتا تھا۔ یہ سجدوں میں گری ہیں، تو ان کے دلوں کو پاک کر دے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دے، انہیں آبرو مند بنا دے۔ تیرے لیے کچھ مشکل نہیں، ورنہ تجھ پر کسی کا زور نہیں۔ میری فریاد تو یہ ہے کہ انہیں ہدایت فرما، انہیں نیک بندوں میں شامل فرما۔ ادھر شیخ صاحب کی دعا ختم ہوئی، ادھر ان کی نماز۔ وہ اس حال میں اٹھی کہ ان کے دل پاک ہو چکے تھے۔ اب شاہ صاحب نے عفت معاف زندگی کے برکات اور نکاح کی فضیلت بتانا شروع کر دی اور اس موضوع کو اس طرح پیش کیا کہ تمام طوائفیں گناہ کی زندگی پر کفر کرنے لگیں اور نکاح پر راضی ہو گئیں۔ چنانچہ ان میں سے جوان عورتوں نے نکاح کرا لیے اور جو زیادہ عمر والیاں تھیں وہ گھروں میں بیٹھ کر محنت مزدوری سے گزارا کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں ان میں سب سے زیادہ خوبصورت موتی نامی خاتون تھی۔ اب اس کے مداحوں نے سادہ لباس میں مجاہدوں کے لیے گھوڑوں والی چکی پر اسے آٹا پیستے دیکھا، دال پیستے دیکھا۔ اس سے پوچھا، کیا وہ زندگی بہتر تھی جس میں تو ریشمی لباس میں حلال لگتی اور تجھ پر زیور نچھاور ہوتے تھے، یا پھر یہ زندگی بہتر ہے جس میں تیرے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے ہیں؟ وہ کہنے لگی، خدا کی قسم، مجھے گناہ کی زندگی میں کبھی اتنا لطف نہ آیا جتنا مجاہدین کے لیے چکی پر دال دلتے وقت ہاتھوں پر ابھرنے والے چھالوں میں کانٹے چبو کر پانی نکالنے سے آتا ہے۔ میرے محترم دوستو، گناہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے، اور جب تک یہ دروازہ کھلا ہے اللہ پاک تمام انسانوں کے گناہ معاف کرتا رہے گا۔ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دیں، اپنے گناہوں کی سچے دل سے توبہ کریں، اللہ پاک ہماری خطائیں ضرور معاف کرے گا۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ اگلی دفعہ میں ایک اور خوبصورت ویڈیو لے کر آؤں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔